حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائیہ زندگی تو بہت پریشانی والی اور دکھوں والی ہے، لیکن جس ہستی کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبت جوڑ لی تھی تو اللہ نے اس نسبت کے صدقے سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ دنیا کے حسن والے بھی اس بلال حبشی پہ رشک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو اپنے دربار سے نہ اٹھائیں، اپنی مجلس سے ان کو جانے کا حکم نہ دیں، جو اپنے رب کو صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہ، اور جو وہ یاد کرتے ہیں ان کا مقصد کوئی دنیا طلب کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد کسی کو دکھلانا نہیں ہے، ان کا مقصد اپنی شخصیت کو واضح کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ ان غلاموں کو اپنی بارگاہ سے نہ اٹھائیں۔ تو اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت پاک کب نازل ہوئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو غرباء جو تھے، جن کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے صحابہ کرام سرکار کے غلام بن گئے۔ کفار مکہ ان کو سرکار تبلیغ کر رہے تھے، تو ان میں سے جو بڑے رئیس اور ان کے سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے سرکار سے کہا کہ ہم آپ کی گفتگو تب سنیں گے، آپ کی تبلیغ تب سنیں گے اگر آپ ان غریبوں کو اٹھا دیں، ان کے بیٹھنے سے ہماری شان میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر یہ بھی بیٹھے ہوں، وہاں پر مکے کے سردار بھی بیٹھے ہوں، غلام بھی بیٹھے ہوں، تو ہماری تو عزت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اعلان فرمایا، محبوب یہ تیرے دربار میں آئیں یا نہ آئیں، جنہوں نے اپنی لو تیرے سے لگا لی ہے تم ان سے پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں، مجھے ان کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر تو ان کی ہے، میں تو ان سے پیار کرتا ہوں محبوب جو تیرے دروازے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جو تیرے دربار میں بیٹھے رہتے ہیں، مجھے تو ان کی فکر ہے، میں تو ان سے پیار کرتا ہوں۔ یہ آئیں نہ آئیں، گفتگو کریں نہ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو اللہ الصمد ہوں، میں تو بے نیاز ہوں۔ تو یہ ان غلاموں کی شان ہے، اور یہ عظمت اللہ نے اپنے محبوب کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام بھی بلال ہے، اور آپ کے والد کا نام رباح ہے، اور رباح بھی کہا جاتا ہے، اور والدہ کا نام حمامہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروانے والے کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ایمان لانے کے بارے میں
روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدعان ایک رئیس تھا، سردار تھا، آپ اس کے غلام تھے اور آپ اس کی بکریاں چراتے تھے۔ ابتدائی اسلام کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ وہاں پر جاتے غار کے اندر، کیونکہ اس وقت اعلانیہ عبادت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف بکریاں چروا رہے تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے۔ تو سرکار نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اے غلام، تیرے پاس کوئی بکری ایسی ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں تو سیراب کر سکے، ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، ہمیں تو دے دے گا؟ تو حضرت بلال کہنے لگے کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ تو میرے مالک کی ہیں، تو میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ازل میں ابتدا میں دلوں کو چیک کیا تو سب سے بہترین میرا دل پایا، سب سے خوبصورت، سب سے پاک اللہ نے میرا دل دیکھا، تو اللہ نے میرے دل کو، میرے وجود کو پسند کیا۔ پھر اللہ نے نظر دوڑائی تو انبیاء کے بعد میری ذات کے لیے میرے صحابہ کے دل کو پسند کیا۔ ان کے دل بڑے پاک تھے، بڑے صاف تھے شروع سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ایک بکری ایسی ہے ہمارے پاس جو دودھ نہیں دیتی، اگر اس سے آپ دودھ لے لیں تو ٹھیک ہے، مالک کو بھی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ دودھ دیتی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو بکری لے کے آ، دودھ دینا جو ہے وہ بکری کا کام ہے، ہاتھ پھیرنا ہمارا کام ہے۔ حضرت بلال حبشی نے بکری پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس بکری کے اوپر پھیرا اور اس کی کھیری میں دودھ آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ دوہا بکری کا۔ آج تو لوگ نفرتیں کرتے ہیں کہ بکری کا دودھ نہیں پینا چاہیے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پی سکتے ہیں دودھ، یہ بڑا شفا والا دودھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اس کائنات کے اندر، فرمایا کوئی ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائیں، ہر پیغمبر نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ تو یہ ایسا جانور ہے کہ جس کو رکھنے کے ساتھ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ اگر یہ گھر کے اندر ہو تو اس گھر کے افراد کے اندر شفقت پھیل جاتی ہے، ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ یہ ایک ذاتی اعتبار سے بھی جو لوگ وہ چیزیں کھاتے ہیں کہ جو سخت مزاج والی ہیں، اونٹ کھانے والے، ان کا رویہ بھی سخت ہوتا ہے، جو جس کے قرب میں رہتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو آپ عرب والوں کو دیکھیں نا، اکثر ان کے اندر خصوصاً مکے کے افراد جو ہیں تو وہ ان کا لین دین کس چیز کے ساتھ ہے؟ اونٹ کے ساتھ۔ تو اونٹ بڑا نخرے والا، تکبر غرور والا جانور ہے، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے وہ پیش کر دی، سرکار نے اپنا دست اقدس اس کے اوپر پھیرا، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ سرکار نے خود پہلے پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، پھر فرمایا اے بلال تو بھی پی لے۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، حضرت بلال حبشی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، سرکار کا حسن و جمال بھی دیکھ رہے تھے، حضور کا کمال بھی دیکھ رہے تھے، یہ ساری ادائیں دیکھ رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا
اے بلال میں تجھے ایک دعوت دیتا ہوں، وہ دعوت تو قبول کر لے۔ عرض کی آپ بتائیں کون سی دعوت؟ فرمایا میں چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھ لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب واپس گئے نا تو جس نے میرے مصطفیٰ کا رخ ایک مرتبہ اس محبت اور شوق میں دیکھ لیا پھر اسے کب چین آ سکتا ہے؟ اب واپس گئے تو رات کو نیند نہیں آتی، چار پائی پہ سوتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، وہ حالات ہی بدل گئے، وہ انداز ہی بدل گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہیں کہ صبح ہو میرے محبوب کا پھر دیدار ہو جائے، سرکار کا پھر جو ہے رخ انور دیکھنے کو مل جائے۔ اب صبح ہوئی تو پھر بکریاں لے کر، پہلے تو کہیں اور جاتے تھے، اب اسی طرف جانا شروع کر دیا، اسی طرف جانا شروع کر دیا، اور لے جاتے بکریاں چھوڑ دیتے، سارا دن میرے محبوب کا رخ انور دیکھتے، سرکار کا چہرہ دیکھتے، حضور کی باتیں سنتے، پھر واپس آ جاتے۔ تیسرا دن پھر ایسے ہوا۔ ایک دن مالک کہنے لگا کہ اے بلال پہلے تو بکریاں چروانے جاتا تھا، لے کے جاتا تھا، لیکن بکریاں صحت مند نہیں ہوئیں، لیکن اب تو جس چراگاہ میں لے کے جاتا ہے اب تو بڑی صحت مند ہے، اب وہاں روزانہ لے کے جایا کر، وہاں تو انہیں روزانہ چرایا کر۔ حضرت بلال حبشی دل میں خوش ہوتے تھے، یہ میرے محبوب کا کمال ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ آپ کہتے ٹھیک ہے میں تو جاتا ہی ادھر ہوں جدھر سے میری بھی غذا مجھے حاصل ہو جاتی ہے، میری بکریوں کا بھی اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، چھپا کے رکھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے حضرت بلال حبشی نے دیکھا نا کہ بت رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان بتوں کے اوپر نہ تھوک دیا، اور تو کیسے تم خدا ہو جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے، تھوک دیا۔ صبح شور مچ گیا کہ یہ کون سا بندہ ہے جنہوں نے ہمارے خداؤں کی توہین کر دی ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی نے کی ہے۔ تو اس وقت عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کے سپرد کر دیا کہ تم اس کو سزا دو جس طرح ہو سکے۔ اب امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دینا شروع کر دی۔ کون کون سی سزائیں دیتا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے درباری شاعر ہیں، حضور کی نعتیں لکھنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھنے والے، اور سرکار کا دفاع کرنے والے، کافروں کو شیروں کے ساتھ ان کو سرکار کی عظمت بیان کرنے والے کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں ایک مرتبہ مکے آیا نا تو میں نے دیکھا کہ بلال حبشی کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے، حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی تھی، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، پاؤں میں رسیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھسیٹ رہے تھے گلیوں کے اندر، اور ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف تھا وہ سزائیں دیتا، سارا دن بچے ان کو جو گلیوں کے اندر گھسیٹتے تھے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں مجھے وہ وقت بھی یاد آیا، اور مجھے یہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میں بھی مسلمان ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، ادھر گلیوں میں گھسیٹنا بھی یاد ہے مجھے، اور کعبے کی چھت پہ چڑھانا بھی مجھے یاد ہے، اذان دلوانا بھی میرے آقا کا مجھے یاد ہے، وہ وقت بھی تھا۔ اور پھر امیہ بن خلف نے یہ سزائیں یہاں ختم نہیں کی، بلکہ کیا کرتا، جب دھوپ ہوتی سخت حضرت بلال حبشی کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیتا، کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتا، ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا۔ حضرت بلال حبشی اس حالت میں کہ نیچے سے کوئلے ہیں، سینے پہ پتھر ہے، اور ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں،
اس حالت میں بھی کہتے ہیں اللہ الصمد، احد احد، میرا خدا ایک ہے، میں اور کسی کو نہیں پوجتا، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ آواز ہر وقت ان کی زبان پہ آ رہی تھی۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، سرکار جو گزرے نا تو سرکار نے دیکھا حضرت بلال حبشی کہہ رہے تھے احد احد، میرے مصطفیٰ نے کہا سینجی کا احد احد، اور جس کا تو نام لیتا ہے اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا، اللہ تجھے آزادی دے گا، ایک وقت آئے گا میرا بلال تجھے اللہ عزت عطا کرے گا۔ حضرت بلال حبشی زبان سے وہی الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ نے کہا امیہ بن خلف، اس غلام کو تو اتنی سزائیں کیوں دیتا ہے، تجھے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہنے لگا اگر آپ کو اس کے ساتھ اتنا ہی پیار ہے تو اس کو خرید لیں، آپ کو زیادہ ہی محبت ہے تو اس کو خرید لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سرکار سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ بلال ہم خرید لیں۔ اب میرے آقا کی محبت دیکھیں، سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تم اکیلے نہ خریدنا، جب بلال کو خریدنے جانا آدھے پیسے میرے بھی ساتھ لے جانا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ محبت ہے سرکار کی اپنے غلاموں کے ساتھ، جو حضور سے محبت ٹوٹ کے کرتے ہیں، پھر سرکار ان کے ساتھ وہ وارفتگی رکھتے ہیں، وہ پیار رکھتے ہیں کہ دنیا مثالیں پیش کرتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ ایسے بھی کوئی تھے جو عرش پہ جانے والے ہوں، غلاموں کو سینے سے لگانے والے ہوں۔ ایسے محبوب کی بات ہی کیا بات ہے، ایسے محبوب کا انداز ہی کیا انداز ہے، ان کا طریقہ ہی بڑا دل کو موہ لینے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میرے پیسے بھی ساتھ لے جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، آپ نے جا کر اپنا غلام دے دیا جو اچھا تھا، جس کا رنگ بھی سفید تھا، وہ زیادہ پیسوں والا تھا، پیسے بھی ساتھ دیے۔ سفید غلام دے کے نا یہ حبشی رنگ کا غلام جو ہے لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے اتنا زیادہ قیمت دے کر بلال حبشی کو خرید لیا۔ تو لوگوں کو پتہ تو تھا کہ حضرت ابو بکر بڑے تاجر ہیں، نامور تاجر ہیں۔ وہ کہنے لگے ابو بکر گھاٹا تو کھا نہیں سکتا، شاید اس غلام نے کسی موڑ پہ ان کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہو۔ تو اسی وقت اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے والوں اپنی زبان خاموش رکھو، میرے غلام محبوب کے ایسے نہیں ہیں جو کسی کے احسان کے بدلے میں کوئی احسان کرتے ہیں، یہ تو جب بھی کوئی کام کرتے ہیں رحمان کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے ابو بکر نے کوئی احسان کا بدلہ نہیں دیا، اس نے تو محبوب کا دل خوش کیا، یہ تو اپنے محبوب کا صدقہ اتار رہے ہیں کہ محبوب آپ پسند کرتے ہیں بلال کو، تو میں نے کہا کہ وہ بلال جو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، جس کے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا ہے، اے میرا محبوب جو چاہتا ہے کہ تیرا دیدار ہو جائے، میں نے پیسے خرچ کر دیے، غلام دے دیا کہ اے بلال آج آ محبوب کے دربار میں رج رج کے محبوب کا چہرہ دیکھ، جس محبوب کی تیرے دل میں تڑپ ہے۔ تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ حلق پہ تیغ رہے، حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا
ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم اگر نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا اے ابو بکر، لطف تب آتا ہے جب یار کے نام پہ لوگ دکھ دیتے ہیں، یار کے نام کا تانا ملے تو مزہ تو تب آتا ہے نا، پتہ لگتا ہے نا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں تو یار کی وجہ سے جانتے ہیں، لوگ مجھے مانتے ہیں تو محبوب کی وجہ سے مانتے ہیں، ہمارا جو نام اونچا ہوا ہے وہ بھی محبوب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بلال حبشی سے اتنی محبت اور پیار تھا سرکار کو، اور صحابہ کرام کا کیا انداز تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا ہے، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا ہے۔ کہاں عمر فاروق ہیں اور کہاں حضرت بلال حبشی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں اے بلال تو ہمارا سردار ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ ان سے پہلے کتنے بندے مسلمان ہوئے تھے؟ 6 بندے ان سے پہلے مسلمان ہوئے، یہ 7ویں نمبر والے مسلمان ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر فرمایا ہے بلال، لوگ تو تجھے گلیوں میں دیکھتے تھے، اب تجھے کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے۔ پہلی اذان کعبے میں وہ حضرت بلال حبشی نے دی ہے، مدینے میں اذان بھی حضرت بلال حبشی نے دی ہے، اور جب بیت المقدس شریف فتح ہوا، بیت المقدس شریف یہ کب فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا۔ اس وقت جب فتح ہوئی تو مسلمانوں نے کہا اے امیر المومنین، آج ہم جشن منائیں گے، آج ہم خوشی منائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں ہاں ہم خوشی ضرور منائیں گے، لیکن خوشی کا انداز لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، ہمارا خوشی کا انداز اور ہے۔ صحابہ نے کہا اے امیر المومنین، خوشی کس طرح منائی جائے؟ فرمایا آج میں بلال کو کہوں گا وہ اذان دے گا۔ آج بلال جس نے کعبے میں اذان دی تھی، جس نے مدینے میں اذان دی تھی، آج وہ بلال جو جس انداز میں میرے مصطفیٰ کے دور میں اذان دیتا تھا، آج وہی اذان دے گا۔ یہ صحابہ کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، یہ ان کے ساتھ الفت ہے، یہ ان کے ساتھ پیار ہے۔ اور دیکھیں نا، محبت جب ہوتی ہے تو پھر جب بندہ لاجپالوں سے لاتا ہے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں ہے نا۔ زندگی تو زندگی رہی، سرکار قبر انور میں چلے جاتے ہیں، حضور پھر بھی اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی محبت اور ان کے پیار کی لاج رکھتے ہیں۔ حضور اس اعتبار سے اپنے غلاموں پہ نظر کرم کرتے ہیں جس اعتبار سے وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کے وصال ہو گیا، صحابہ بڑے غمزدہ تھے کہ روزانہ محبوب کا دیدار ہوتا تھا، سرکار کا چہرہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، وہاں رہائش کر لی۔ کچھ عرصہ حضور کے روضے پر حاضری نہیں ہوئی۔ آج تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقیدہ وہ رکھ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جنہوں نے سرکار کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے دین سیکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک رات خواب میں تھے، سو رہے تھے، ویسے تو سو رہے تھے لیکن مقدر جاگ گیا، مقدر جاگ گیا، میرے آقا کا دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا اے بلال، ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیسی تو نے یاری لگائی ہے، اب ملنے ہی کوئی نہیں آتا، اب روزے پہ تیری حاضری ہی نہیں ہوتی۔
وہ شاعر نے کہا تھا نا، ہم بھی اسی لیے تڑپتے ہیں کہ وہ وقت آئے محبوب تیرے روزے پہ ہم آ جائیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. حضرت بلال حبشی کو پیغام آیا نا تو چونک اٹھے، کچھ نہیں کیا، سواری تیار کی اور مدینہ کی طرف رخ کیا. سواری کو دوڑانا شروع کر دیا کہ محبوب کا بلاوا آ گیا، سرکار کا بلاوا آ گیا ہے. یہ حدیث پاک مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، باقی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. پتہ چلا میرے محبوب قبر میں بھی چلے جائیں تو غلاموں کے حالات جانتے ہیں، غلاموں کی کیفیت جانتے ہیں. میرے محبوب کو اللہ نے یہ شانیں عطا کی ہیں، حضور جانتے ہیں میرے روضے پہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے، میرا کون غلام حاضری دیتا ہے کون نہیں دیتا، حضور جانتے ہیں. حضرت بلال حبشی چل پڑے. جب مدینے پہنچے نا تو لوگوں کو پتہ چلا تو سارے مدینے والے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یار بلال آج مصطفیٰ والی اذان تو سنا دے. وہی شوق، وہی محبت، وہی پیار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا، حضرت عمر فاروق کا دور تھا. حضرت عمر فاروق نے عرض کی اے بلال حبشی ہمارے سردار، آج وہ اذان تو سنائیں جو مصطفیٰ کے دور میں سناتے تھے، جس لہجے کے ساتھ، جس طرز کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ. حضرت بلال حبشی نے کہا میں اذان نہیں سنا سکتا، پہلے جب اذان سناتا تھا مصطفیٰ کا رخ انور سامنے ہو، آج میرا یار سامنے نہیں ہے، آج میرا محبوب میرے سامنے نہیں ہے، میں اذان نہیں سنا سکتا. سب کو نہ کی تو حضرت امام حسن و حسین آ گئے. وہ کہنے لگے اے بابا بلال سب کو نہ کرتے ہو ہمیں بھی نہ کرو گے. حضرت بلال نے کہا سارے جگ کو تو نہ ہو سکتی ہے، تمہیں نہ نہیں ہو سکتی، تم نے کہا ہے میں اذان پڑھوں گا. حضرت امام حسن و حسین روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال کے سینے سے چپٹ گئے، لپٹ گئے اور کہا ہے بلال آج وہ نانے والی اذان ہمیں سنا، اے حضرت بلال ہمیں وہ اذان سنائیں. اور جب حضرت بلال حبشی نے اللہ اکبر کہا نا، آئے وہ کیا اذان تھی. اللہ اکبر کہا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے نا، یار کا مکھڑا سامنے نظر نہ آیا تو زمین پہ گر گئے، کوہرام مچ گیا. عورتیں پردہ دار باہر نکل آئیں اور کہنے لگی لگتا ہے میرے مصطفیٰ کا زمانہ پھر آ گیا، حضور کا دور پھر آ گیا ہے، حضور کی محبت کا، حضور کے ساتھ وہ الفت کا زمانہ لگتا ہے پھر آ گیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ خواب چ شہر مدینے دے، خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون، خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون. ابو بکر و عمر عثمان حیدر چارے یار نظر آ جاون، خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون. ابو بکر و عمر عثمان حیدر چارے یار نظر آ جاون. کربل دے قافلے دے سالار نظر آ جاون، کربل دے قافلے دے سالار نظر آ جاون. آزم اکھ کھولن تو پہلے سانو سرکار نظر آ جاون. یہ محبت اگر دل میں ہم رکھ کے اللہ کے محبوب سے، حضور کے صحابہ سے اور ان کی طرز زندگی سے
ہم نقش قدم لیتے رہیں گے، وہ چیزیں لیتے رہیں گے، پھر ہمارے دل سے کوئی محبت نکال نہیں سکتا، کوئی ہمیں اپنے آقا سے دور نہیں کر سکتا۔ ہم دور تب ہوتے ہیں جب ہم ان کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کی تعلیمات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں۔ آپ کا جب وصال کا وقت آیا نا، تو وصال کے وقت آپ کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ آپ کی گھر والی نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا واہ تارا واہ، واہ تارا واہ، غدن الکی محمدن واہبہ۔ فرمایا تو افسوس کر رہی ہے، میں تو خوش ہو رہا ہوں، جھوم رہا ہوں، کل اپنے محمد عربی اور اس کے یاروں سے ملاقات کروں۔ کل تو میری ملاقات اپنے محبوب سے ہوگی، اپنے محبوب کے یاروں سے ہوگی۔ میں تو موت کو موت نہیں سمجھتا، میں موت کو تحفہ سمجھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نا کہ مومن کی موت موت نہیں ہے، مومن کی موت تحفہ ہے۔ مومن کی موت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ مومن اس قید سے نکل کر اپنے یاروں سے ملتا ہے، ان بہاروں میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو تکلیف نہیں پہنچتی، جہاں اس کو دکھ نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ غلام ہیں۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو کون سا عمل ایسا کرتا ہے کہ میں نے جنت کی سیر کی ہے تو میرے آگے آگے تیرے پاؤں کی آواز آ رہی تھی، میرے آگے تیری آواز آ رہی تھی چلنے کی، تو دنیا کے اندر کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی اور عمل تو نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر دو عمل آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک میرا عمل یہ تھا کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں نا، میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، تحیت المسجد 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے پاؤں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ کیسے عمل ہیں؟ اس کو ہم چھوٹا عمل سمجھتے ہیں،